سر مجھے آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے گرپ ہے کرائم پہ، اس کے انالیسس پہ، تو مجھے بتائیں جیسے ابھی اپڈیٹنگ چل رہی ہے ڈاکٹر شاہد قتل کیس کے حوالے سے. ڈاکٹر شاہد قتل کیس میں جو معاملات ہوئے ہیں، جس طرح سے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، کلیئرس تو ایسے لگ رہا ہے کلیئر ہے. آپ کس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں بیٹے، پتہ کیا ہوتا ہے، جس وقت کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے نا، جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں جس وقت ملزمان انٹیروگیٹ ہوئے ہوتے ہیں نا، جس وقت شامل تفتیش ہوتے ہیں، گرفتار ہو گئے ہوئے ہیں، تو اس وقت نا لمحہ بر لمحہ اس کی جو ہے نا اپڈیٹس چینج ہوتی رہتی ہیں. اچھا، ہاں جی. تھوڑی دیر پہلے کچھ اور بات چل رہی ہوتی ہے، بعد میں کچھ اور حقائق سامنے آ جاتے ہیں. ابھی تک نا اس کے بارے میں کوئی بھی بندہ جو ہے نا کلیئر جو پوزیشن اس کو نہیں کر سکتا نا. حالات اس وقت یہ جا رہے ہیں کہ اس کا بیٹا 110% ملوث ہے، اور بیٹا جو ہے نا اس نے اپنے دوست شہر یار کے ساتھ اور اس کے والد اور اس کے تایا کے ساتھ مل کر جو ہے نا یہ سارا پلان کیا تھا. گاڑی انہوں نے بہاڑی سے لی ہوئی تھی، وہ بھی ساری چیز منظر عام پہ آ گیا، CCTV کیمروں میں چیک ہو گیا گاڑی کہاں سے چلی. وہ جو شہر یار اس کے والد نے غالباً جو ہے وہ رینٹ پہ لی ہوئی تھی. تو ابھی جو ہے نا میری تو اپنی رائے وہ یہی ہے، اور میں اسٹل اسی بات پر ابھی بھی قائم ہوں کہ یہ آئس کا نشہ جو ہے نا اس نے یہ سارا کام جو ہے نا کروا دیا ہے. ادروائز کوئی بندہ دیکھے، میری بات سنیں، ہر بندہ جو ہے نا اتنا شعور رکھتا ہے، ماں باپ کی ایک اہمیت ہوتی ہے، ایک قدر ہوتی ہے. اب اس میں جو ہے نا سر یہ نشہ اتنا خطرناک ہے؟ یہ خطرناک نہیں بیٹے، یہ اتنا کو خطرناک ہے کیونکہ آپ بار بار اس پہ زور دیتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نشہ اس طرح کا ہے کہ اس وقت جس طرح یہ گروتھ کر رہا ہے نا، اگر اس کو نہ روکا گیا یا اس کو بیچنے والوں کو اگر سخت سے سخت سزائیں دے کے جو مقامی عبرت نہ بنایا گیا، تو میں جو پاکستان کا حال دیکھ رہا ہوں نا، میری باتیں آپ نے یاد رکھ رہی ہیں. اور دنیا کے یہ شاہد چودھری واحد بندہ تھا جس نے 10-12 پروگرام آئس پہ کر دیے ہوئے تھے. یہ جو ہے نا نشہ، میں نے بڑے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا جو بڑے ہائی لیول پہ اس کو یوز کرتے تھے، میں نے ان کو جب باتیں ان سے کی ہیں، جب ان سے میں نے ساری چیزیں پوچھی ہیں کہ یہ اس کے کیا آفٹر شاکس ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آئس پینے کے بعد جو ہے نا انسان رہ نہیں جاتا. یہ جو استعمال کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے 100%. اور یہ جو آئس جب لیتا تھا نا، اور اس کے علاوہ ڈانس پارٹی میں پلز گولیاں کھاتا تھا، وہ بھی ایک اتنی خطرناک گولی ہے کہ اگر آپ اچھے خاصے بندے کو کھلا دینا تو وہ اٹھ کے یا تو ڈانس کرنا شروع کر دے گا، یا وہ سارے پنکھے بند کر دے گا، AC بند. یہ گرمی مانگتا ہے نشہ نا. اب یہ دیکھیں کہ کمائی جو ہوتی ہے نا، یہ سب سے زیادہ جو ہے کاؤنٹ کرتی ہے. اور وہ لڑکا جو ہے نا، جس طرح اس کا باپ اس کے لاڈ لڈا رہا تھا کہ بھئی وہ کہتا تھا میں 3 لاکھ مجھے 5 لاکھ روپے مہینہ. تو سر یہ اس چیز پہ آپ کی کلیئرٹی ہے مکمل کہ اس نے والد سے صرف اس وجہ سے ہی رنجش رکھی ہے کہ پیسے نہیں دے رہا تھا، یا اس کی گرل فرینڈ اس طرح سے جو بھی سین ہے، صرف اس بنا پر ہی یہ جھگڑا ہوا پھر قتل ہوا ہے، یا پھر ان کی فیملی بھی ملوث ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا ہے کہ 110% جو ہے نا یہ ہوا اسی باتوں کی وجہ سے ہے نا کہ خرچہ اس کو کم ملتا تھا بقول اس کے. حالانکہ 5 لاکھ روپے مہینہ، بیٹے 2 گھر چلتے ہیں 5 لاکھ روپے مہینے سے، تو اس اکیلے کا جو اپنا پاکٹ منی تھی 5 لاکھ روپے، 10 گھر چل جاتے ہیں. اب میں والدین کو ایک نصیحت یہاں پہ کروں گا نا، کبھی بھی اپنے بچوں کو جو ہے نا اتنے خرچے نہ دیں. اگر آپ اتنے خرچے دیں گے تو ڈیمانڈز بڑھتی جائیں گی. یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جس طرح مہنگائی ہو گئی ہے، تو اگر آپ آج بچوں کو 1 لاکھ روپے مہینہ دینا شروع کر دیں گے تو آنے والے وقت میں آپ کیا کریں گے؟ اس لیے ان بچوں کو جو ہے نا ہمیشہ چھوٹے پیسوں میں ہی رکھنا چاہیے. ان کی اگر آپ اتنے پیسے ان کو دیں گی تو ظاہر ہے وہ خرچ بھی باہر ویسے ہی کریں گے. تو یہ ساری ڈانس پارٹی ہیں، اور آپ یقین کریں کہ لوگوں نے مجھے کالز کر کے بتایا کہ اس بندے نے جو ہے نا اتنا کو بڑا نیٹ ورک بنا لیا ہوا تھا ڈانس پارٹیوں کا، پلز گولیوں کا، وہاں پہ جہاں پہ یہ ڈانس پارٹیاں رکھواتا تھا. یہ آپ کے ذرائع کا کہنا ہے؟ یہ میرے ذرائع نے مجھے یہ ساری باتیں بتائی نا، مجھے کالز آئی ہیں، میں نے خود اس کے اوپر پروگرام کیا ہے، اور میں نے وہ باتیں لوگوں سے شیئر کی ہیں جو کسی بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ نہیں چل رہی. یہ بندہ جو ہے نا، یہ جو قیوم تھا لڑکا اس کا، وہ اتنا ہائی پروفائل بن چکا ہوا تھا، وہ اتنا یعنی کہ اس کا سورس ہو چکے ہوئے تھے کہ ڈانس پارٹی میں وہ لڑکیاں یعنی 20-30-50 لڑکیاں بڑی زبردست قسم کی، یعنی بڑی منہ متھے لگنے والی لڑکیاں، وہ ساری وہ ایک کال پہ اس کی آ جاتی تھیں، اور سارا اسے سیٹ اپ بنایا ہوا تھا. اور یہ سارا کیوں تھا کہ اس کو پیسے اتنے زیادہ ملتے ہیں. سر کہتے ہیں جو کمائی جس طرح سے آتی ہے اس طرح سے ہی جاتی ہے. بالکل اسی طرح ہوا ہے اس طرح سے. تو اقرا میڈیکل کمپلیکس کہتے ہیں ان کی پراپرٹی ہے، وہ چل رہا ہے، تو وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس طرح سے پیسے جو ہے اضافی وصول کرتے تھے جسے کہتے ہیں، تو یہ سارا اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ایک تھوڑی نا پراپرٹی ہوگی جس سے یہ وصول کرتے ہوں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے بڑی بات جو ہے نا، میں نے کئی پروگرامز میں بات کی ہے کہ اگر آپ کی کمائی حلال کی ہے نا، تو آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر فضل بھی رہے گا اور کرم بھی رہے گا. لوگوں نے کمنٹ باکس نا، انہی کے کمنٹ باکس میں جو ان کے پروگرام ہوئے ہیں ڈاکٹر شاہد صدیق کے اوپر نا، ان کے نیچے لوگوں نے کمنٹ باکس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی یہ بندہ جو ہے نا اتنا کو خطرناک تھا کہ اس نے اقرا کمپلیکس کو جو ہے نا ایک اڈا بنا رکھا تھا غریبوں کو لوٹنے والا. اب وہاں پہ ہوتا کیا تھا، پرائیویٹ ڈاکٹرز، پرائیویٹ ٹیسٹ، اگر کسی بندے نے باہر جانا ہے
تو اقرا میڈیکل کمپلیکس کا جو میڈیکل جو سرٹیفکیٹ تھا بڑا ضروری ہوتا تھا. اگر کسی بندے کو چھوٹی موٹی کوئی ڈیزیز ہوتی تھی, مثال کے طور پر کالا یرکان ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو کہ باہر جانے میں پرابلم کھڑی کر سکتی ہے, تو یہ لوگ ایک اچھی خاصی رقم لے کر جو ہے نا اس بندے کو کلیئر کر دیتے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, اگر آپ ایک کام کی بنیاد آپ نے بے ایمانی پہ رکھی ہے تو آپ کیسے آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا؟ حرام کا پیسہ جو ہے نا حرام نکلتا ہے. میں نے اکثر پروگرامز میں کہا ہوا ہے اپنی اولاد کو حرام کی کمائی جو ہے نا مت کھلائیں, کیونکہ کچھ عرصے کے بعد جب آپ نے دنیا سے چلے جانا نا تو آپ کی شاید قبر پہ بھی جانے والا کوئی نہیں ہونا. تو کیوں آپ اپنی قبر کے اوپر بوجھ ڈال رہی ہیں, اپنے گناہوں کا پلندہ اتنا بڑھا رہی ہیں؟ آپ غریبوں کو ریلیف دیں, غریبوں کے ساتھ اچھے پیکیج رکھیں, ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں, اولاد کو جو ہے کنٹرول میں رکھیں, تو ایسے حالات نہیں بنتے. یہ اس کے باپ کا زیادہ لاڈ, ماں جو ہے نا اس کا زیادہ کریکٹر ہوتا ہے, میری بات یاد رکھیے گا. آپ دیکھیں اسے ماں کو کیوں نہیں مارا, اس نے باپ کو اس لیے مارا کہ ماں اس کے ساتھ ہوگی, ماں اس کی جو ہے نا ہر اس کے ایپ کے اوپر پردہ ڈالتی ہوگی. اور جو والدین اپنے بچوں کے ایپوں پر پردے ڈالتے ہیں نا ان کو یہ سارا کام دیکھنا پڑتا ہے, اور یہ بہت بڑا المیہ ہے, یہ چھوٹا کام نہیں ہے کہ ایک بچے نے اپنے باپ کو مار دیا اور لینڈ لارڈ باپ کو مار دیا, یہ نہ ہونی تھی. تو سر یہ تو شاہد صاحب کا تو ہمارے سامنے چیز آ گئی, ایک واقعہ ان کے ساتھ ہو گیا, حادثہ جو ان کی نصیب میں لکھا ہوا تھا. ایسے بہت سے پولیٹیشین ہوں گے یا سیلیبریٹیز جو بھی ہوں گے ابھی جو منظر عام پر نہیں آتے ہیں, تو ان کے بیٹے بھی اس طرح سے یا ان کی اولادیں بھی اس طرح سے ان سے بہیو کرتی ہوں گی. بیٹے 110% ایسے ہو. آپ کی نظر میں کوئی ایسی ہے کوئی جو جس کو آپ کو لگتا ہو کہ بڑی منجھی ہوئے لوگ ہیں لیکن ان کی اولاد اس طرح سے؟ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی پارٹیز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ نہ کوئی بندہ موبائل لے کر جا سکتا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے ہم بیوروکریٹس کے بیٹے ہیں, سیاستدانوں کے بیٹے ہیں. اگر ایک پارٹی کے اندر ایک بھی کوئی بڑے خاندان کا, کسی وڈیرے کا, جاگیردار کا, کسی لینڈ لارڈ کا بیٹا ہوگا نا تو وہاں پر ان پارٹیز کے اندر موبائل کو آن نہیں کرنے دیتے. میری بات یاد رہی, جس کی وجہ سے یہ چیزیں منظر عام پہ نہیں آتی. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر ان کے والدین رات کو لا کے بچوں کے سامنے ڈھیر پیسوں کو رکھتے ہیں نا تو ان کے بچے جو ہے نا اچھا امپریشن نہیں لیں گے اس چیز کا. اس سے کیا ہوگا, بچے دیکھتا ہے ساڑھے پیو کو لینے پیسے نے تو جو باہر ہم کریں گے وہ کوئی بات ہے, ہمارا باپ جو ہے چیزوں کا بھار اٹھا لے گا. یہ چیزیں بچوں کو کرپشن کی طرف لے جاتی ہیں, اور جب آپ ان کے اخراجات کو پورا نہیں کرتی, آپ سوچتی ہیں کہ میں اب ان کو پہلے اتنے پیسے دے رہی ہوں, اب میں ان کو اتنے پیسے دوں گی تو وہ کیسے, یہ بچہ کیا کرے گا؟ تو بچے نے وہی کرنا جو وہ باہر جا کے کر رہا ہے. یہ لڑکا جو ہے نا لاکھوں روپیہ مہینے کا ڈانس پارٹیز میں اڑا دیتا ہے. سر مجھے ایک سوال پوچھنا آپ سے, آپ یہ چیز کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے آئس کا ہی نشہ کرتا ہے یا ڈرگ ڈیلنگ میں ہی انوالو ہو پارٹیز میں؟ میں نے اس کے جو ہے نا 2-3 انٹرویو سنے ہیں اس لڑکے کے قیوم کے نا. ایک لاہوری رنگ کے اوپر ایک لڑکا عدنان ہے, اس سے بڑے اچھے سوالات کیے تھے. اس نے اس سے جب باتیں کی ہیں نا تو اس کی جو باڈی لینگویج تھی نا یا اس کا جو جواب دینے کا طریقہ کار تھا, اس میں مجھے نظر آ رہا تھا لڑکے نے آئس پی ہے. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا میں نے ایک بلڈنگ کرائے پہ دی ہے, اس کے اندر منشیات کا ہاسپٹل ہے, اور وہاں پر آئے دن جو ہے نا اس طرح کے جو ہے جو ایڈکٹڈ لوگ ہیں نا وہاں پہ آتے رہتے ہیں, ان کا داخلہ وہاں پہ ہوتا رہتا ہے. اور میں اکثر وہاں پہ کاؤنٹر پہ یا بیٹھا ہوتا ہوں وہاں پہ ریسیپشن پہ. اگر آپ کرائم پہ گرپ رکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کرائم میں نشہ بھی آتا ہے تو آپ کو زیادہ تو وہ اس کی باڈی لینگویج بیٹے بتا دیتے تھے یہ لڑکا جو ہے نا آئس کا نشہ کرتا ہے. آئس پینے والا بندہ آپ لا کر اس کو کہیں میرے سے باتیں کریں, میں 2 منٹ میں آپ کو بتا دوں گا آئس لیتا ہے یا نہیں لیتا. آئس کا نشہ کرنے کے بعد جو ہے نا انسان کی کیفیت ہی چینج ہو جاتی ہے. میری بات یاد رکھیے گا, آپ اگر پریکٹیکل لائف میں دیکھیں گے نا کوئی یوز کرنے والا بندہ, اس کی باڈی لینگویج بھی مختلف ہوگی, اس کا بات کرنے کا طریقہ کار بھی مختلف ہوگا, اور وہ الگ اینگل سے دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا اتنے بڑے بڑے بابر بٹ لکھو ڈیری والے جو ہے نا, لکھو ڈیر والا اتنا بڑا نام تھا لاہور کا, اس کو جب مرڈر کیا گیا تو اس کے جتنے بھی شوٹر تھے نا جنہوں نے اس جا کے اٹیک اس کے اوپر کیا, اس کے گھر کے اندر گھس کر, یعنی کہ وہاں پہ 15-20 مسلح افراد ہوتے تھے, تو انہوں نے آئس پیا, اس کے بعد وہ گارڈ ہی نظر نہیں آ رہے اور وہ گھر کے اندر گھس کے جا کر انہوں نے حملہ کر دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسے بندہ اتنی جرت کر جاتا ہے. یہ وہ نشہ ہے, وہ کرنے کے بعد نا بندہ یہ سوچتا ہے میں دیواریں چین کے اوپر جو ہے نا اڑ کے پہنچ جاؤں گا. لیکن سر یہ تو پری پلانڈ ایک چیز چلی ہوگی نا, فوری طور پر تھوڑی نا حملہ کر دیا ہوگا, ایک پورا پری پلانڈ چلا ہوگا. 110% جو ہے نا یہ پلان تھا, اور یہ پہلے بھی اس نے حملہ کروایا ہے, اس حملے میں اس کا باپ بچ گیا تھا, اور اس دفعہ جو ہے نا اس نے اتنی سالڈ پلاننگ کی, اور وہ اتنے منجے ہوئے لوگ ہوں گے, وہ جو شہریار کا والد اور اس کا جو تایا تھا انہوں نے فائر کیا نا, جو ابھی تک رپورٹ سامنے آ رہی ہیں. لیکن اس میں ابھی نا میں آپ کو بتایا کہ لمحہ بہ لمحہ جو ہے نا اپڈیٹس چینج ہوتی رہتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اب کون سی ایسی بات ہے جو منظر عام پر آ سکے گی, یا کوئی بات ایسی ہو جو چھپائی جا رہی ہو؟ ابھی منظر عام پہ وہ لڑکی جو ہے نا اس کو انٹیروگیٹ کر کے انہوں نے ریلیف دے دی ہے. پولیس والوں نے کہا اس کو ابھی تک کلیئرنس سرٹیفکیٹ اس کو دے دیا کہ اس کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. لیکن میں اس بات کو مان ہی نہیں سکتا ہوں کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کی خاطر جو ہے اپنے باپ کو قتل کر رہا ہے, تو اس نے یہ راز یا یہ بات اس لڑکی سے شیئر نہ کی ہو.
میں تو اس بات کو کبھی بھی ایڈمٹ نہیں کروں گا. اس نے لڑکی کو لازمی کہا ہوگا میں لڑکی کے کہنے پہ وہ گاڑی لے رہا تھا نا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے عموماً یہ ہوتا ہے لڑکیوں کے پاس بیٹھ کر ایسے بچے جو امیر ماں باپ کی بگڑی اولادیں ہوتی ہیں یہ زیادہ ڈنگے مارتے ہیں, زیادہ بڑے بڑے جو ہے نا طوطے چھوڑ دیتے ہیں کہ میرے باپ کے جو ہے نا چاند پہ فلیٹ ہیں, فلان ایٹم کہاں ہے, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. لڑکی کا بھی تعلق کسی پولیٹیشین فیملی سے ہے, یہ لڑکی جو ہے نا, یہ لڑکی نہیں, لڑکی تو اب کہیں نا یہ عورت ہے جو اس سے 12 سال بڑی تھی, 30 سال 28 سال تو اس لڑکے کی عمر تھی, تو ظاہر اگر اس سے بڑی تو یہ 38 یا 40 سال کی عورت ہے. تو یہ عورت جو ہے نا یہ ہو ہی نہیں سکتا. میری بات اب لکھ لیجیے گا, میں جو پریڈکشن کرتا ہوتا ہوں نا وہ سارے حالات جو ہے نا ان کے اوپر جا کے میں رائے دیتا ہوں, تو میں 100% یہ بات کر سکتا ہوں کہ یہ جو لڑکی ہے نا اس کی انوالومنٹ ہوگی. اس کی انوالومنٹ کے بغیر وہ اتنا بڑا اسٹیپ لے نہیں سکتا, کیونکہ وہ اس کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھا ہوا تھا. اس نے اپنی زندگی کے خواب اس کے ساتھ وابستہ کر رکھے تھے, سارا مستقبل اس کے ساتھ اس نے اٹیچ کیا ہوا تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا اس لڑکی کو یہ باتیں اس نے نہ بتائی ہوں؟ 100% یہ بتاتا ہوگا, اور اس کے اوپر انٹیروگیشن ہونی چاہیے. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ابھی بھی تفتیش میں اگر کہیں پہ کوئی لچک ہے نا تو اس کی گرفت ٹائٹ ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیے گا کئی چیزیں منظر عام پر آئیں گی.